اچھا، کبھی کبھی انصاف کا راستہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا۔ آج ہم ایک ایسے کیس کی گتھی سلجھانے جا رہے ہیں جو شروع میں تو اغوا اور زیادتی کا ایک بالکل صاف اور سیدھا معاملہ لگ رہا تھا، لیکن جب یہ سپریم کورٹ پہنچا تو ججوں کی تیز نظر نے اس کی سطح کے نیچے چھپی ایک ایسی حقیقت کو بے نقاب کیا جس نے سب کو، آپ یقین کریں، حیران کر دیا۔ تو آئیے اس قانونی معمے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی سنگین الزام سے۔ فیصل آباد کے مدینہ ٹاؤن میں ایک ایف آئی آر کرتی ہے نمبر 84/7/2013۔ اس کے مطابق اقصی ریاض نامی ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ الزامات اتنے شدید تھے کہ ملزمان کو قانون کی سخت ترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ٹرائل کورٹ نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوراً ایکشن لیا۔ اغوا میں ملوث 2 ملزمان قاسم اقبال اور ساجد مجید، ان دونوں کو سیدھا عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ بظاہر انصاف ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا، کیس بند۔ اور جو مرکزی ملزم تھا آصف مسیح، اس پر زیادتی کا الزام ثابت ہوا اور اسے 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کا کیس تو سمجھیں فولاد کی طرح مضبوط ہو گیا جب ڈی این اے رپورٹ آئی۔ اس رپورٹ نے یہ کنفرم کر دیا کہ متاثرہ لڑکی سے جو بچی پیدا ہوئی اس کا بایولوجیکل باپ آصف مسیح ہی ہے۔ اب تو شواہد اتنے واضح تھے کہ لگ رہا تھا کہ یہ کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ لیکن جب یہی معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ عدالت عظمیٰ نے شواہد کی گہرائی میں اتر کر صرف ایک ایسا بنیادی سوال اٹھایا جس نے استغاثہ کی پوری کہانی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہیں سے اس کیس کا اصل راز فاش ہونا شروع ہوا۔ تو اب عدالت کے سامنے 2 بالکل مختلف کہانیاں تھیں۔ ایک طرف تھی استغاثہ کی کہانی، یعنی جبری اغوا جو کہ دفعہ 365 کے تحت آتا ہے، اور پھر زیادتی یعنی دفعہ 376 کا سنگین جرم۔ اور دوسری طرف ایک اور امکان تھا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی کا اپنی مرضی سے گھر چھوڑنے اور باہمی رضامندی سے تعلق قائم کرنے کا معاملہ تھا، جسے قانون زنا بالرضا یعنی دفعہ 496 بھی کہتا ہے۔ انصاف کا ترازو ان 2 بالکل متضاد کہانیوں کے درمیان ڈول رہا تھا۔ یہیں سے سپریم کورٹ نے ایک ماہر جاسوس کی طرح استغاثہ کے کیس میں موجود کمزوریوں اور تضادات کو ایک ایک کر کے سامنے لانا شروع کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے شکوک تھے جنہوں نے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ پہلا اور سب سے بڑا شک، جائے وقوع کی عجیب خاموشی۔ استغاثہ کے مطابق اقصی کو صبح 4:30 بجے چھت سے اغوا کیا گیا، اور اس وقت پورا خاندان قریب ہی سو رہا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ اس نے مدد کے لیے چیخو پکار کیوں نہیں کی، ایک بھی آواز کیوں نہیں آئی؟ عدالت کے لیے یہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں۔ پھر آیا دوسرا بڑا تضاد، وہ ہتھیار جو کبھی تھا ہی نہیں۔ متاثرہ لڑکی نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ اسے پستول کی نوک پر اغوا کیا گیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو پہلی ایف آئی آر درج ہوئی اس میں کسی ہتھیار کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور نہ ہی پوری تفتیش کے دوران کوئی پستول برآمد ہوا۔ تو یہ پستول آیا کہاں سے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا استغاثہ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور پھر گواہوں کا کردار سامنے آیا جو شاید اس کیس کا سب سے کمزور پہلو تھا۔ 2 چشمدید گواہ تھے جن میں سے ایک لڑکی کا سگا چچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے اغوا ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے نہ تو کوئی مداخلت کی، نہ شور مچایا، نہ کسی کو بلایا۔ عدالت نے ان کے اس رویے کو انتہائی غیر فطری قرار دیا اور ان کی گواہی کو شدید مشکوک ٹھہرایا۔ اس کے بعد عدالت کی توجہ اس لمبے عرصے پر گئی جو متاثرہ لڑکی نے گھر سے دور گزارا تھا، تقریباً 1 سال اور 4 مہینے۔ اس میں سے زیادہ تر وقت وہ ایک سرکاری پناہ گاہ دارالامان میں رہی۔ یہ 1 سال اور 4 مہینے کی طویل خاموشی ایک بہت بڑے انکشاف کا اشارہ دے رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب استغاثہ کے کیس کی بنیادی گر گئی۔ جرح کے دوران خود متاثرہ لڑکی نے یعنی اقصی ریاض نے عدالت میں یہ اعتراف کیا کہ دارالامان میں رہتے ہوئے اسے کئی بار مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اس نے ایک بار بھی کبھی بھی اپنے اغوا یا زیادتی کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا اعتراف تھا جس نے پورے کیس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو ان تمام شواہد، ان تضادات اور اس آخری اعتراف کی روشنی میں سپریم کورٹ نے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بالکل نئی تصویر بنائی۔ ایک ایسی کہانی جو استغاثہ کی کہانی سے بالکل مختلف تھی، لیکن حقائق کے کہیں زیادہ قریب تھی۔ تو عدالت کا حتمی نتیجہ کیا تھا؟ یہ کہ شواہد کی بنیاد پر یہ جبری اغوا کا کیس بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اقصی ریاض اپنی مرضی اور اپنی رضامندی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس نے پورے مقدمے کی بنیاد ہی بدل دی۔
اور جہاں تک DNA رپورٹ کا تعلق ہے تو عدالت نے مانا کہ اس سے آصف مسیح اور اقصی ریاض کے درمیان تعلق تو ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تعلق زبردستی کا تھا۔ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت نے اسے زیادتی نہیں بلکہ زنا بالرضا کا جرم قرار دیا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے انجام کی طرف، یعنی عدالت کے حتمی فیصلے کی طرف۔ جب حقیقت کی تصویر بدل گئی تو انصاف کا پیمانہ بھی بدل گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سزاؤں پر اس کا کیا اثر پڑا۔ نتیجہ انتہائی حیران کن تھا۔ آصف مسیح کی 25 سالہ سزا کو زنا بالرضا کے جرم میں تبدیل کر کے صرف 5 سال کر دیا گیا، اور باقی 2 ملزمان قاسم اقبال اور ساجد مجید، جنہیں عمر قید ہوئی تھی، انہیں اغوا کا الزام ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پہ بری کر دیا گیا۔ کہاں عمر قید اور کہاں برات، زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ کیس اپنے پیچھے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ انصاف کا اصل تقاضا کیا ہے؟ کیا یہ صرف اس کہانی پر یقین کر لینا ہے جو پہلی نظر میں سچ لگتی ہے، یا پھر ہر شک، ہر تضاد اور ہر خاموشی کی تہہ تک پہنچنا ہے؟ یہ فیصلہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقت اکثر وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دیتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو بہت گہرائی میں چھپی ہوتی ہے۔